وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 126 یہاں سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مسئلے کا عنوان ہے میثاق حق ہے۔ اس کے تحت جو آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے، جس آیت کریمہ سے اس عنوان کو کشید کیا گیا ہے، وہ آیت کریمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ ہو گئی۔ اسی آیت کریمہ سے مصنف نے عنوان کو اخذ کیا ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم سے ان کی پشتوں میں ان کی اولاد سے عہد لیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور انہیں خود اپنی جانوں پر گواہ بنایا۔ قالوا، تو گواہ بناتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، یہ کہ تم قیامت کے دن کہو کہ بے شک ہم اس سے غافل تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا تم یہ کہو کہ شرک ہمارے پہلے باپ داداؤں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہیں۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد کی اولاد ہیں۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہمیں باطل لوگوں کے فعل کے سبب ہلاک کرے گا۔ یہ آیت کریمہ کا مرادی معنی ہوا۔ صاحب کتاب نے پہلے اس کی اعرابی حیثیت کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ وہ ہے جس سے اہل حق نے میثاق کی حقیقت پر استدلال کیا ہے۔ اہل حق سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ میثاق ایک حقیقت ہے۔ یہاں پر یہ عرض کرنا مفید ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے جو ہے کئی قسم کا میثاق لیا ہے۔ ایک میثاق اللہ رب العزت تمام انسانوں کی روحوں سے لیا، جس میثاق کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہے، اور یہ میثاق ربوبیت کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے رب ہونے کا میثاق لیا ہے۔ یہ تمام ارواح سے لیا گیا، تمام بنی آدم سے۔ دوسرا میثاق میثاق انبیاء ہے، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا گیا، میثاق لیا گیا، جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ ایک میثاق ہے، یہ دو میثاق ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ وہ ہے جس سے اہل حق نے میثاق کی حقیقت پر استدلال کیا ہے، یعنی اس بات پر استدلال کیا ہے کہ میثاق ایک باضابطہ ایک حقیقت ہے۔ اب فرماتے ہیں اس میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اس میں اس حصے میں آیت کے
طریقہ میثاق کا بیان ہے، یعنی میثاق کس طریقے سے لیا گیا اس کا بیان آیت کے اس حصے میں ہے جس کو بھی تلاوت کیا گیا۔ اور یہ جملہ اذکر مقدر کا معمول ہے، یعنی اس سے پہلے ایک فعل ہے جو مقدر ہے، اس فعل کا یہ معمول ہے یہ پورا جملہ۔ اور من ظہورہم بنی آدم سے بدل، اور ذریتہم یہ اخذا کا مفعول ہے، اور اشہدہم کا اس پر عطف ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی ذریت سے ان کی پشتوں میں عہد لیا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا۔ یہ معنی ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس بارے میں روایات مختلف ہیں، اس میثاق کے بارے میں کس طریقے سے یہ عہد لیا گیا تھا، اس بارے میں روایتوں کے اندر باہم اختلاف آتا ہے۔ جمہور مفسرین یعنی مفسرین کی اکثر تعداد جس طرف گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد نکالی، یعنی تمام اولاد اور ساری ذریت جو آپ کی پشت سے نسل در نسل قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، اسے چیونٹیوں کے مانند اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا، پھر انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا۔ یوں کہ یعنی اس طرح ان سے میثاق لیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، سب نے جواب میں کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ ہم نے اس کی گواہی دی اور ہم نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا۔ اس طریقے سے تمام انسانوں کی روحوں نے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کیا، اعتراف کیا۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے توقف کیجیے اس عبارت پر۔ یہیں سے ایک حدیث پاک کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ ہو یا بچی ہو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ دین فطرت کا مطلب دین اسلام، یعنی انسان کا جو فطری دین ہے وہ اسلام ہے۔ اب اس کے والدین جس مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں، بچہ اس ماحول سے متاثر ہو کر اسی مذہب کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب جو لوگ اختیار کرتے ہیں وہ دراصل اپنے والدین کی تقلید میں کرتے ہیں۔ اصل میں دین فطرت اسلام ہے اور اسی فطرت پر انسان پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ تمام اولاد آدم کو حضرت آدم کی پشت سے باہر نکالا گیا اور اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا، تو تمام روحوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کیا، اور پھر ایک عرصے تک وہ روحیں اپنے مقام پہ رہتی رہیں۔ پھر انہی روحوں کو انسانی جسم دیا گیا، تو جو دنیا میں آنے کے بعد بھی اسلام پر قائم رہے تو گویا کہ وہ دین فطرت پر قائم رہے، اور جن لوگوں نے نئے یا دوسرے دینوں کو اختیار کیا تو گویا انہوں نے دین فطرت سے بغاوت کی ہے۔ تو ہر انسان جو ہے وہ فطری دین پر پیدا ہوتا۔ اس کو دوسری طریقے سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے دل میں معبود کی محبت کو رکھا گیا ہے، رب کی محبت کو رکھا گیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے دنیا میں سوائے دہریوں کے، ناستک، ان کے علاوہ جتنے انسان ہیں وہ کسی نہ کسی دین یا دھرم کے ماننے والے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا دین کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت کسی نہ کسی دین کی پیروکار ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں انسان دین اختیار کرتا ہے؟ اس کی کیا مجبوری ہے؟ اختیار اس لیے کرتا ہے کہ دین اختیار کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت یہ ڈال دی گئی تھی۔
اس میثاق کے موقع پر جو صدائے دل نواز روحیں سنی تھیں، دنیا میں آنے کے بعد اسی محبوب کی، اسی معبود کی اور اسی رب کی انہیں تلاش ہوتی ہے۔ اب انسانوں نے غور کیا تو دیکھا کہ فلاں چیز کی ساتھ ہماری بھلائی وابستہ ہے، فلاں چیز کے ساتھ ہماری اور زیادہ بھلائی وابستہ ہے، تو جس جس چیز کے ساتھ بھلائی وابستہ ہوتی رہی لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ حالانکہ اگر وہ نبی کے راستے سے اللہ کو تلاش کرتے تو ان کو اس چیز کا پتہ چلتا کہ جن طاقتور چیزوں کو انہوں نے جو ہے مفید یا کارآمد سمجھ کر اپنا معبود بنایا ہے، ان کے پیچھے ایک طاقت ہے، قوت ہے، ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے کہ جس ہستی نے ان چیزوں کو توانائی عطا فرمائی ہے۔ تو اصل معبود اور اصل عبادت کے قابل تو وہ ذات ہے کہ جس نے ان چیزوں کو توانائی عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر آگ ہے، بہت سی قومیں آگ کی پرستش کرتی تھیں اور آج بھی کرتی ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، یعنی آگ اور آگ کے مظاہر سب سے زیادہ دنیا میں اسی کی پرستش کی جاتی رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسانی زندگی کے لیے آگ یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ ہماری فصلوں کو پکانا یہ جو ہے حرارت کا کام ہوتا ہے۔ چاند سورج کی روشنی کے ذریعے فصلیں پکتی ہیں اور زمین کے اندر بیج کو جو ہے سڑنے گلنے سے محفوظ رہنا، اور خود انسان کی اپنی زندگی کے لیے بھی حرارت جو ضروری ہے، تو ساری حرارت یہ سورج کے ذریعے دنیا میں منتقل ہوتی ہے۔ اب انسان نے سوچا کہ سورج ہماری زندگی کے لیے بہت مفید ہے، لہٰذا یہی خدا ہے، اور اس کے سامنے جھک گئے۔ نبی کے راستے سے اگر اللہ کی تلاش کی جاتی تو نبی اس حقیقت کو بیان کرتے کہ سورج کے اندر جو توانائی ہے یا سورج کے اندر جو حرارت ہے، جو فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے، تو سورج کی اپنی طاقت نہیں بلکہ سورج کی مانگ کو روشن کرنے والا اور چاند کی پیشانی کو حسن بخشنے والا اللہ رب العزت ہے۔ لہٰذا عبادت کے قابل تو وہ ذات ہے جس نے سورج کو توانائی دی، یا چاند کو حسن و جمال دیا، یا پانی کے اندر سیرابی کی قوت رکھی، یا آگ کے اندر جلانے کی طاقت رکھی۔ تو جس ذات نے ان تمام چیزوں کے اندر خوبیاں جمع کی ہیں، وہ ذات اصل میں عبادت کی مستحق ہے۔ لیکن ہوا یہی کہ انسان نبی کے واسطے کو چھوڑ کر اپنی عقل کے راستے جب تلاش کرنے چلا تو وہ بھٹک گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہی ہوتا ہے کہ نبی بندے کو اللہ کی ذات تک پہنچاتے ہیں۔ بہرکیف یہ ایک ضمنی گفتگو تھی جو یہاں میں ذکر کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں سے جو عہد لیا تھا، اسی عہد کی وجہ سے ہر انسان کے دل میں رب کی محبت ہوتی ہے، اور اسی کی تلاش میں انسان دین اختیار کرتا ہے۔ اب جو لوگ نبی کے ذریعے سے دین اختیار کرتے ہیں وہ فطری دین پر قائم رہتے ہیں، یا اگر بھٹک بھی گئے تو نبی کے ذریعے پھر فطری دین پر واپس آ جاتے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنی عقل کو رہبر بنایا یا دنیا کے دوسرے لوگوں کو اپنا رہبر و رہنما بنایا، تو وہ لوگ جو ہیں غلط دین اختیار کر کے دنیا اور آخرت کا خسارہ مول لے لیتے ہیں۔ آگے دیکھیے ملا جیون علیہ الرحمہ کی جو عبارت ہے اس کو دیکھیے۔ یہاں پر آپ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی تمام ارواح آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری ذریت کو چیونٹیوں کے مانند باہر نکالا اور ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا۔ سب نے اقرار کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو برآمد کیا، اور وہ چونٹیوں کے مانند سب کے سب آپ کو دکھائی دیے، یعنی ساری اولاد جو تھی وہ حضرت آدم کی نظروں کے سامنے کر دی گئی۔ انہیں عقل عطا فرمائی اور فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے، میں ان سے میثاق لے رہا ہوں کہ وہ میری ہی عبادت کریں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت تھی۔ اب اس کے بعد یہ چیز ہے کہ یہ میثاق کہاں لیا گیا تھا؟ جنت میں لیا گیا تھا یا زمین پر آنے کے بعد لیا گیا تھا؟ اس سلسلے میں کچھ اقوال ہیں جو صاحب کتاب یہاں نقل فرما رہے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، کہا گیا ہے کہ یہ میثاق حضرت آدم کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے مکہ اور مدینے کے درمیان لیا گیا تھا، یعنی حضرت آدم ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے تھے،
جنت میں داخل ہونے سے پہلے مکہ اور مدینہ کے درمیان لیا گیا تھا۔ یہ قول اس صورت میں درست ثابت ہوگا جبکہ یہ مانا جائے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش زمین پر ہوئی تھی، بعد میں جنت میں گئے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنت سے اترنے کے بعد لیا گیا تھا۔ اگر یہ قول مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیدائش یہ جنت میں ہوئی تھی۔ تیسرا قول، ایک قول یہ بھی ہے کہ جنت میں یہ میثاق لیا گیا تھا۔ یہ 3 قول اس سلسلے میں آئے ہیں، مدارک میں ایسے ہی مذکور ہے۔ تفسیر حسینی میں ہے کہ اشہدہم علی انفسہم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اپنے اقرار پر گواہ بنایا، یا یہ معنی ہے کہ ان کو ایک دوسرے یعنی ان میں بعض کو بعض پر گواہ بنایا۔ مفسرین اکرام کا اس میثاق کے وقت اور جگہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ یہ میثاق کب لیا گیا اور کس مقام پر لیا گیا، اس سلسلے میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ میثاق وادی نعمان میں لیا گیا جو عرفات میں واقع ہے، یعنی عرفات میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے وادی نعمان، وہاں پر یہ میثاق لیا گیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے، کہا گیا ہے کہ وہبہ ایک مقام ہے، وہاں یہ میثاق لیا گیا تھا۔ یہ ہندوستان کے شہروں میں سے ایک گاؤں کا نام ہے، اور یہ تو اختلاف ہوا کہ کہاں لیا گیا تھا۔ اب وقت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، فرماتی یہ میثاق اس وقت لیا گیا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جنت سے باہر تشریف نہیں لائے تھے۔ ایک قول تو یہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت میں آپ کے داخلے سے پہلے یہ میثاق لیا گیا تھا جب آپ جنت کے دروازے کی فضا میں تھے، جس کی مسافت 30,000 سال کی ہے۔ اور قول باری تعالیٰ شہیدنا، یہ اولاد آدم کا مقولہ ہے، یعنی لوگوں نے، انسانوں نے، آدم علیہ السلام کی اولاد نے، ہماری آپ کی سب کی روحوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے گواہی دی، جس کا تعلق بلا کے ساتھ ہے۔ قالو بلا شہیدنا، تمام اولاد آدم نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم نے گواہی دی۔ ایک قول تو یہ ہو گیا کہ شہیدنا یہ اولاد آدم کا مقولہ ہے جس کا تعلق بلا کے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شہیدنا اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فرشتوں کا مقولہ ہے۔ اب دیکھیے، انسانوں نے بلا کہا، اگر پہلی صورت دیکھیں کہ تمام ارواح انسانیہ نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات پر گواہ ہیں، یہ مانا ہوا اس صورت میں جبکہ شہیدنا کو اولاد آدم کا مقولہ تسلیم کیا جائے۔ دوسرا قول کیا تھا کہ اس کو اللہ کا مقولہ مانا جائے، تو اس وقت مطلب یہ ہوگا جب اولاد آدم نے اقرار کیا اللہ کی ربوبیت کا، تو گویا اللہ نے جو ہے گواہی اپنی طرف سے پیش فرمائی، یہ مانا ہوگا اس صورت میں جبکہ یہ اللہ کا مقولہ مانا جائے۔ تیسرا قول ہے کہ فرشتوں کا مقولہ ہو، تو یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ارواح انسانیہ اللہ کی ربوبیت کی گواہی دیں تو فرشتوں نے فرشتوں نے انسانوں پر اپنی گواہی پیش کی، یہ تیسرے والے قول کی توجیہ ہوگی۔ ھذا ما فیہ، ہم نے جو کچھ ذکر کیا اس بارے میں احادیث مقدسہ تفصیلی طور پر وارد ہے۔ یہاں تک گفتگو ہو گئی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ گفتگو ایک تمثیلی گفتگو ہے۔ اب تک جو کلام ہوا اس آیت کے حوالے سے وہ اس صورت میں تھا کہ یہ میثاق ایک حقیقت ہے، لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ گفتگو ایک تمثیلی گفتگو ہے، جیسے علامہ دمیری علیہ الرحمہ نے یا مولانا روم علیہ الرحمہ نے انسانوں کے احوال کو جو ہے جانوروں کی زبانی تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے تمثیلی طریقہ بھی ایک مؤثر ترین طریقہ ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف زبانوں میں جو ادب ہوتا ہے، اردو ادب ہے، عربی ادب ہے، انگریزی ادب ہے، ہر ادب میں تمثیلی گفتگو ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے تمثیل کا پہلو اختیار کیا جاتا ہے۔
تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسی طریقے سے یہ ایک تمثیلی گفتگو ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ لوگ آیت کریمہ کا معنی یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں یعنی اولاد آدم کے لیے اپنی ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل مقرر فرما دیے، جن کی گواہی لوگوں کی عقلیں دیتی ہیں جو ان کی جسموں میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دلائل کو ہدایت و گمراہی کے درمیان امتیاز کرنے والا بنا دیا۔ اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں خود اپنی جانوں پر گواہ بنایا اور ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پس گویا کہ انہوں نے کہا، ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی، ہم نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا۔ اس تمثیلی معنی کی دلیل من بنی آدم من ظہورہم ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ میثاق جو ہے تمثیلی ہے، تو دلیل کس سے لیتے ہیں وہ لوگ؟ اس حصے سے آیت کے، من بنی آدم من ظہورہم۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ لوگ کہتے ہیں اگر یہ تمثیل نہیں ہوتی تو ان کلمات کے بجائے الفاظ یہ ہوتے، من ظہر آدم، یعنی تمام اولاد کو آدم کی پشت سے باہر نکالا۔ آدم علیہ السلام ایک ہیں تو ایک انسان کی پیٹھ بھی ایک ہی ہوگی، پشت بھی ایک ہوگی، لیکن یہاں کیا ہے؟ من ظہورہم۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمثیلی واقعہ ہے۔ تو جو حضرات اس کو تمثیلی چیز مانتے ہیں تو وہ من بنی آدم من ظہورہم سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ تمثیل نہیں ہوتی تو ان الفاظ کے بجائے یہ الفاظ ہوتے، من ظہری آدم، اور بنی آدم سے مراد جو ہے یہودیوں کے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، اور ان کی اولاد سے مراد ان کے جانشین ہیں جس کا قرینہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، انما اشرک آباؤنا من قبل، اور اس کے ماقبل ماں بعد کے معطوفات بھی اس کا قرینہ ہے، جیسا کہ یہ سب کچھ صاحب کشاف نے ذکر کیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ قول جمہور کے مذہب کے خلاف ہے۔ یہ قول جو بھی ذکر کیا گیا کہ میثاق یہ تمثیلی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ قول جمہور کے خلاف ہے۔ دوسری آیت دیکھیے، قول باری تعالیٰ آن تقولوا یوم القیامہ۔ اس قول کے اندر میثاق لیے جانے کی وجہ کا بیان ہے، کیوں میثاق لیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے ساری ذریت کو باہر نکالا اور ان سے یہ عہد کیوں لیا، اس کی وجہ ان تقولوا یوم القیامہ کے ذریعے بیان کی گئی ہے۔ تو گویا کہ یہ حصہ آیت کا میثاق لیے جانے کی وجہ کا بیان ہے اور اس کی تعلیل ہے، یعنی اس کی علت ہے، اور یہاں مضاف یعنی لفظ کراہت محذوف ہے۔ مطلب یہ ہوگا یعنی ہم نے ان سب سے میثاق لیا اس کراہت کی وجہ سے کہ کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہم اس سے غافل تھے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی تمام انسانوں کی روحوں سے عہد لے لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عہد نہ لیا جاتا اور دنیا میں بھیج دیا جاتا، پھر لوگ مختلف دین اختیار کر لیتے، اس کے بعد جب قیامت میں اللہ کے حضور پیش کیے جاتے اور اللہ ان سے پوچھتا کہ مجھ پر ایمان کیوں نہیں لائے، تو وہ یہ کہہ دیتے کہ ہمیں کیا معلوم تو رب ہے، ہم تو تیرے معبود ہونے سے غافل تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے عالم ارواح میں ہی انہیں اپنی ربوبیت کا علم عطا فرمایا اور انہیں اس بات پر ان سے میثاق اور عہد لے لیا گیا۔ دیکھیے، یعنی ہم نے ان سب سے میثاق لیا اس کراہت کی وجہ سے کہ کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہم اس سے غافل تھے، تو نے ہمیں اس کی تنبیہ نہ کی تھی اور نہ ہی اس کی خبر دی تھی، یا اس بات کو مکروہ سمجھتے ہوئے کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا جو ہم سے پہلے گزر چکے تھے اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، ہم نے تو ان کی اقتدا کی ہے، تو کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا جس کا سبب وہ کام ہیں جو ہم سے پہلے لوگوں نے کیے؟ ہمارا ان کاموں میں قطعاً کوئی دخل نہیں۔ یعنی اگر میثاق نہیں لیا جاتا اور میثاق لیے بغیر ان کو عذاب دیتا اللہ تعالیٰ، تو سب مشرک کافر یہی کہتے کہ ہم نے نہ تو اس کا اقرار کیا اور نہ ہی ہمیں اس پر تنبیہ کی گئی، لہذا ہمیں عذاب دیے جانے کی وجہ کیا ہے؟
یا آخر میں آنے والے خاص کر یہ کہتے کہ ہم نے تو اپنے بزرگوں اور پہلوں کی اقتدا کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم میثاق کے قائل بھی نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ میثاق سب سے لیا گیا ہے اور سب نے بلا سے جواب دیا ہے۔ اب دنیا میں جو ایمان لایا وہ اسی میثاق پر پختہ طور پر قائم رہا، جس کی وجہ سے وہ ثواب کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے وعدے کو نبھایا ہے۔ اور جس نے دنیا میں آ کر کفر کیا، شرک اختیار کیا، اس نے یقیناً جو ہے کیا گیا اقرار تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وعدہ خلافی کی، خلاف ورزی کی وعدے کی، کیونکہ اللہ کے پاس تو وہ عہد لے چکا تھا کہ تو ہی میرا رب ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس نے پتھروں کو، جانوروں کو، مظاہر قدرت کو معبود بنا لیا، تو گویا کہ وہ عذاب کا مستحق اس لیے ہوگا کہ اس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فقہ اکبر میں ایسے ہی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے بعض دوسرے رسائل میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے الست بربکم کہا تو 4 صفیں بن گئیں۔ جب اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام ارواح انسانیہ کی 4 صفیں ہو گئیں۔ پہلی صف نے زبان اور دل سے اقرار کیا، زبان سے بھی اقرار کیا، دل سے بھی اقرار کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیدا ہی سعید ہوئے اور فوت بھی سعید ہوئے، یعنی جن لوگوں نے زبان و دل سے اقرار کیا تو وہ لوگ پیدا ہوئے تو بھی مسلمان اور دنیا سے رخصت ہوئے تو بھی نیک بخت اور سرخرو ہو کر رخصت ہوئے، جیسا کہ حضرت علی ابن ابی طالب اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما۔ دوسری صف والوں نے صرف دل سے اقرار کیا، صرف دل سے اقرار کیا۔ یہ لوگ پیدا تو بدبخت ہوئے لیکن ان کی موت سعادت پر ہوئی، یعنی پیدا ہوئے تو اس حال میں یہ جو ہے ہوش کی زندگی جب آئی تو اس وقت ان کو ایمان میسر نہیں تھا، لیکن بعد میں ان کا دنیا سے جو پردہ ہوا وہ حالت ایمان میں ہوا، جیسے حضرات ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری صف نے صرف زبان سے اقرار کیا۔ یہ سعید پیدا تو ہوا لیکن مرنے سے پہلے شقی یعنی بے ایمان ہو گیا، جیسا کہ ابلیس اور بلعم باعور۔ چوتھی صف والوں نے بالکل اقرار نہیں کیا، یہ پیدا بھی بدبخت ہوئے، شقی ہوئے، اور مرے بھی شقی، جیسا کہ دجال، فرعون وغیرہ ذالک۔ یہ ایک روایت ہے جو بعض رسائل میں امام اعظم سے منقول ہے، لیکن مشہور وہی ہے جو پہلی چیز ہے، اور قرآن کا ظاہر بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ قالوا بلا، تمام ارواح انسانیہ نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، اور اس لیے بھی حدیث پاک بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ 4 صفیں بن گئیں تو اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہنا چاہیے پیدا بھی جو ہے کفر کی حالت میں ہوئے اور مرے بھی کفر کی حالت میں، تو پھر وہ حدیث کا معنی صحیح نہیں بیٹھتا ہے۔ اس حدیث پاک کو دیکھیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے ہر انسان فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے، تو وہ پہلے والا کو جو مشہور قول ہے وہی راجح ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیے، امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں طویل گفتگو کی، لمبا کلام کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت یہ میثاق نہیں لیا گیا، یہ اب مکلفین سے لیا جاتا ہے۔ یہ جو عہد ہے یہ آدم علیہ السلام کے وقت نہیں لیا گیا، ان کی پیدائش کے موقع پہ نہیں لیا گیا، بلکہ اب مکلفین سے لیا جاتا ہے۔ جب کوئی انسان دنیا میں پیدا ہو جاتا ہے تو گویا اللہ کی طرف سے یہ خطاب اس انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ صرف کافر کے لیے تھا، 2 قول ہو گئے۔ تیسرا قول، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ صرف مسلمان سے لیا گیا تھا، ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں سے لیا گیا تھا، لیکن مسلمان نے اس کا جواب خوشی سے دیا اور کافر نے مجبوری سے دیا، لیکن یہ سب اقوال غلط ہیں۔ صحیح یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق سب سے لیا ہے، تمام بنی آدم سے، اور سب نے بخوشی اس کا جواب دیا تھا۔ اپنے اختیار سے ہر ایک نے بلا کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت گویائی عطا فرمائی اور انہیں سامع اور عاقل بنایا، سننے کی طاقت بھی دی، سمجھنے کی طاقت بھی دی، کیونکہ کسی کی تابع داری کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو کلام کیا جائے اس کو وہ سنتا ہو، سننے کا تعلق کانوں سے ہے۔ دوسری چیز یہ ہے اس کلام کا جواب کیا دیا جائے گا، اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اور ارواح انسانیہ نے جواب بھی دیا، اس کا مطلب اللہ ان کو عقل بھی دیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جواب دینے کے لیے قوت گویائی چاہیے، بولنے کی طاقت چاہیے۔ زبان بولنے کے لیے ضروری ہے اس دنیا میں، لیکن نفس انسانیہ کے لیے قوت گویائی یہ اصل قوت ہے۔ تو قوت گویائی بھی دیا اللہ ان کو، سننے کی طاقت بھی دیا، سمجھنے کی طاقت بھی دیا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت انہیں عطا فرمایا۔ ایسا ہونا یا ایسا کیا جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بغیر جسم کے انہوں نے سنا بھی، سمجھا بھی، اور بغیر زبان کے جواب بھی دیا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اصل میں جو سننے وغیرہ کا تعلق ہے وہ طاقت سے ہوتا ہے۔ اب ہمارا کان ہے، کان نہیں سنتا ہے، کان کے اندر اللہ تعالیٰ سننے کی ایک طاقت رکھا ہے۔ زبان نہیں بولتی ہے، زبان کے اندر بولنے کی ایک طاقت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی زندہ انسان کا کان اس کے سر سے الگ کر دیا جائے تو وہ کان نہیں سن سکتا، کیونکہ وہ قوت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ قوت روح کے اندر پہلے سے ہی موجود ہے۔ بس یہ ہے کہ اس روح کی قوتوں کو مقام دے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں کان ہے، یہاں سے انسان سنے گا، یہاں آنکھیں ہیں، یہاں سے دیکھے گا، جبکہ انسان کی ذات کے اندر، اس کی روح کے اندر یہ ساری طاقتیں موجود ہوتی ہیں۔ جیسے فرشتے کو دیکھ لیجئے، فرشتہ نور ہے، فرشتہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، حالانکہ بالذات فرشتے کے لیے اس قسم کا جسم یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرشتہ جو شکل چاہے بن جائے، لیکن یہ چیزیں ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتی۔ تو جیسے فرشتے بغیر اعضاء کے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے انسان بھی جو ہے بغیر اعضاء کے سنتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ لیکن جب تک یہ روح ہمارے بدن کے اندر ہے تو انسان ان کاموں کے لیے اعضاء کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک روح کا تعلق ہے تو جیسے فرشتوں کی روحیں ہوتی ہیں ویسے انسانوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ تو انسان اور فرشتوں کی روحوں کی ایک ہی جنس ہے، یہ بھی نور سے پیدا کی گئی ہیں، وہ بھی نور سے پیدا کی گئی ہیں، بہرکیف۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق سب سے لیا اور سب نے بخوشی اس کا جواب دیا، اپنے اختیار سے ہر ایک نے بلا کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت گویائی عطا فرمائی، انہیں سامع اور عاقل بنایا تھا، اور ایسا ہونا یا ایسا کیا جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ان سب نے اپنے دلوں سے تصدیق کی اور زبانوں سے اقرار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں، 7 زمینوں اور فرشتوں کو ان پر گواہ بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ان پر گواہ بنایا۔ یہی حق ہے۔ انتہائی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ مذکورہ عہد و میثاق مومنین اور کافرین میں سے کسی کو بھی یاد نہیں رہا۔ یعنی اب ہم قرآن کی آیت پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہاں ہم سے یہ عہد لیا گیا تھا، لیکن اس عہد کے احوال کیا تھے یہ الگ بات ہے کہ انسان دنیا میں آ کر اسے بھول جاتا، اسے یاد نہیں ہے۔ لیکن اس سے کوئی ضرر اور نقصان نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی کام ہم نے کیا ہے اور ہمیں وہ کام یاد نہیں ہے تو اس سے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے 30 سال پہلے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی تھی، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان اور کافر دنیا میں آنے کے بعد اس عہد کو بھول گئے اور یاد نہیں رہا، پھر نبی کے ذریعے وہ عہد یاد دلایا جاتا ہے، قرآن کے ذریعے یاد دلایا جاتا ہے، تو جو اس پر قائم رہتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں۔ لیکن اس سے کوئی سروکار نہیں کہ میثاق یاد نہیں رہا، کیونکہ دنیا محنت و مشقت کا گھر ہے۔ اگر انسانوں کو وہ عہد و میثاق یاد رہتا تو ان سے آزمائش اور ابتلا اٹھ جاتی۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں اللہ نے بطور امتحان ہم لوگوں کو بھیجا ہے۔ اگر وہ عہد ہمیں یاد رہتا تو پھر آزمائش کا مطلب کیا ہوتا؟ اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی عہد و میثاق پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ہر زمانے میں
حضرات انبیاء اکرام کی زبانوں سے اس کی تجدید فرمائی۔ جو میثاق اللہ ہماری روحوں سے لیا تھا، تو صرف میثاق لے کر اللہ نے چھٹی نہیں کر دی، بلکہ ہر دور میں انسانوں کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا گیا اور انبیاء کی زبان پر اس عہد کی تجدید فرمائی۔ پھر جس نے اس عہد کو قبول کر لیا اسے اس عہد اول نے نفع دیا، اور جس نے قبول نہیں کیا اسے کوئی نفع نہیں دیا۔ اب سب نے اقرار کیا، ہم نے یہ دعویٰ کیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے قالوا بلا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب نے اقرار کیا، اور ان کی تصدیق کی دلیل کیا ہے کہ انہوں نے تصدیق کی دل سے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ تصدیق کی دلیل ہے۔ اور میثاق کی تعمیم، یہ میثاق سب کے لیے ہے، مسلمان کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، اس میں کیا فرمایا؟ کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر کرتے ہو؟ حالانکہ یہ کافروں کو کہا گیا ہے، تو وہ ایمانی کب لائے تھے کہ جو ان کو یہ کہا جائے کہ ایمان کے بعد تم کفر کرتے ہو؟ تو ایمان سے مراد یہاں وہی عہد ہے جو الست بربکم کا عہد ہے۔ اس ایمان سے اسی عہد کی طرف اشارہ کہ وہاں تم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اب دنیا میں آنے کے بعد تم انکار کرتے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اکفرتم بعد ایمانکم، یہ دلیل ہے کہ میثاق عام ہے، کیونکہ یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کفار سب کے سب میثاق کے دن ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے کفر بعد میں کیا، ورنہ یہ مرتدوں کے ساتھ مختص ہوگا۔ یعنی اکفرتم بعد ایمانکم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عہد کے موقع پر سب کے سب کافر بھی ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے بعد میں کفر کیا، اس لیے کہا گیا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ اگر اس کو عام نہ مانا جائے تو پھر اس صورت میں یہ آیت مرتدین کے ساتھ خاص ہو جائے گی، یعنی جو پہلے دنیا میں ایمان لائے اور بعد میں کافر ہو گئے ان کے ساتھ خاص ہوگی۔ لیکن اس کو عام مانا جائے تو پھر سارے کے سارے کافر اس میں شامل ہو جائیں گے۔ رہی یہ بات کہ وہ دنیا میں آ کر ایمان پر باقی نہیں رہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ اقرار کر چکے تھے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مخلوق دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے موافق ہوتی ہے، لہذا جو اس کا علم تھا ویسے ہی ہوا۔ کفار وغیرہ کے بچوں کو غلام بنانے کا معاملہ، اگرچہ ان بچوں کے کفر کا وجود نہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک جنگ ہوئی، مسلمان جنگ جیت گئے اور کافروں کو غلام بنا لیا، تو اس میں ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ تو بچوں کو ان کے کفر کی وجہ سے غلام نہیں بنایا جاتا، کیونکہ بچوں سے تو کفر نہیں ہوا ابھی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ غلام بناؤ۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ ان کے بارے میں اخروی احکام کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توقف فرماتے ہیں، یعنی کافروں کے جو بچے مر جاتے ہیں ان کا آخرت میں کیا حکم ہے، اس کے بارے امام اعظم نے خاموشی اختیار کی، اور دوسرے ائمہ حضرات کا اس میں باہم اختلاف بھی ہے۔ کفار سے جزیے کی وصولی اور اہل کتاب سے مناکحت کا حلال ہونا، یعنی کافر اگر اسلامی سلطنت میں رہتا ہے تو اس سے جزیہ لیا جاتا ہے، اور اہل کتاب جو ہیں ان سے نکاح حلال ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ ان کا عدم ایمان ابتدائی پر موقوف ہے جو ان سے وجود میں نہیں آیا۔ تفسیر زاہدی میں مذکور تفسیر کا خلاصہ یہاں ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد امام فخر الاسلام کے حوالے سے آخری بات ذکر کر رہے ہیں۔ امام فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہلیت کی بحث میں ذکر کیا ہے کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ وجوب کی ذمہ داری کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس پر کسی ذمہ داری کو واجب کر دیا جائے۔ اس بات کی بنیاد عہد میثاق ہے، لیکن جب اس وجوب کی ادائیگی کی صلاحیت بلوغ سے قبل یعنی بالغ ہونے سے پہلے نہیں ہوتی تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وجوب سے مقصود ادائیگی ہوتا ہے، اور یہ وجوب کی اہلیت ہے۔ پھر اس کے بعد ادائیگی کی اہلیت آتی ہے، یعنی اولاً کسی چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے، وجوب کے بعد اس کی ادائیگی ثابت ہوتی ہے۔ اگر وجوب ساقط ہو گیا تو ادائیگی بھی ساقط ہو جاتی ہے۔
فرماتے ہیں جس کی دو اقسام ہیں، یعنی اہلیت کی دو قسمیں ہیں، ایک کاملہ دوسری قاصرہ۔ اسی انداز سے امام موصوف نے آخر تک گفتگو کی ہے اور اس میں تفصیل ہے جو اس مختصر کے لائق نہیں۔ واللہ اعلم، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 126 تھا جو یہاں اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالی جو 127 نمبر مسئلہ اس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔